السلام علیکم. میں دوبارہ سے حاضر ہوں یو ٹی پی عمر پیرزادہ اپنے گیسٹ کے ساتھ شیرین نقوی اور کامران رضوی. اور ہم الفاظ کی اڑان کے چینل کے تھرو یہ شو جو ایوری 2 ویک ہم ایک نئے ورڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. آپ لوگ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اپنے کمنٹ کے ساتھ ہمیں بھی اپنی ویوز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ایک ڈسکشن کا پارٹ ہو رہے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. آج جو ورڈ ہم نے چوز کیا ہے آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے کانفیڈنس. خود اعتمادی. خود پر اعتماد کرنا جو ہے وہ میری نظر میں تو ہر انسان کا ایک حق ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں اپنی ابیلٹیز پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. کیونکہ جب اوپر والے نے ہمیں بنایا ہے تو وہ کوئی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے. تو یہ کوئی بے وجہ سی کوئی چیز نہیں تھی کہ مجھے بنا دیا. کوئی ریزن تھا بھائی کہ مجھے پیدا کیا ہے, مجھے بنایا ہے, مجھے ایسا بنایا ہے اور پھر مجھے ایسی ایبلٹیز دی ہیں. تو کوئی ریزن تھا بھائی, ایسے تھوڑی کوئی سوچ کے بغیر چیز بنا دیا. تو میرے خیال سے تو خود اعتمادی جو ہے وہ ہمارا ون آف دا پہلا حق ہے کہ ہمیں اپنے اوپر خود اعتمادی ہونی چاہیے. اور پھر اس خود اعتمادی کو ہم اپنی زندگی میں کیسے جو ہے وہ استعمال کریں, تو یہ ہم انشاءاللہ آج کی ڈسکشن میں اپنے گیسٹ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی نظر میں خود اعتمادی کیا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو کیسے ہم اپنے لیے پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں شیرین نقوی صاحبہ کی طرف چلتا ہوں اور ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ شیپا, آپ کے لیے خود اعتمادی کیا ہے؟ جی شیپا. عمر, یہاں تک جو میں آج آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں, کامران کے ساتھ بیٹھی ہوں, اس کے پیچھے یہ لفظ ہی تھا جس نے انجن کا, وہ موٹر کا فیول جو تھا وہ ڈالا. کیونکہ پاکستان کے نوجوانوں میں اتنی زیادہ انٹیلیجنس ہے, ہائی آئی کیو لیول کا نوجوان ہے. دے پیشنیٹ, دل والے ہیں, پیار والے ہیں, ہنر والے ہیں. بس جو ایک چیز کی کمی ہے وہ کانفیڈنس کی ہے. اس کمی کی وجہ سے جو شدید مجھے دکھ ہوا کہ پاکستان کا نوجوان کیوں اپنے ساتھ یہ کر رہا ہے, تو میں کامران کے پاس گئی اور ہم نے وائل سی شروع کیا اور یہ سارا سلسلہ اس لفظ کی وجہ سے ہم آج تینوں اس وقت یہاں ساتھ بیٹھے ہیں. اگین میں قدرت کی طرف دیکھتی ہوں, قدرت میں کانفیڈنس ہے تو مجھے مچھر نظر آ رہا ہے. ابھی مچھر اتنے کانفیڈنس سے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ڈستا ہے نا, کوئی چیز اس کو نہیں روکتی. پھر میں باہر دیکھتی ہوں پھولوں کو, کتنی کانفیڈنس سے خوشبو دے رہے ہیں, درخت کتنی کانفیڈنس سے سایہ دے رہے ہیں. مطلب ان کی جو ڈیوٹی ہے, ان کا جو فرض ہے, فرض, پانی بہتا ہے, جھرنے گرتی ہیں, واٹر فال, آپ کچھ بھی قدرت میں لے لیں, وہ کانفیڈنٹلی اپنا کام کرتا ہے, اس کو کوئی نہیں روکتا. ایک بڑی چٹان بھی آ جائے دریا میں تو وہ پھر بھی اس کے اوپر پانی بہ جاتا ہے. ہم لوگوں کے اندر سے بچپن سے کانفیڈنس نکال دیا جاتا ہے. میں جتنی اپنی ورکشاپس کرتی ہوں, میں ایک 20 منٹ کا سیگمنٹ اس میں ضرور چلاتی ہوں, کیونکہ زیادہ تر میرے پارٹیسپینٹس ماں باپ ہوتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں زیادہ تر, اور وہ خود بھی ریفلیکٹ کر سکتے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ یہ کیا گیا, کہ جب ایک بچہ کانفیڈنٹلی کہیں جا رہا ہوتا ہے کرال کر کے, تو ہم اس کو کہتے ہیں نانا ادھر بہو ہے, بہو. اس کو اتنا ڈراتے ہیں, وہ کچھ ہاتھ لگانے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ٹوٹ جائے گا, چوٹ لگ جائے گی, گندے ہو جاؤ گے, گر جائے گا, خراب ہو جائے, قالین خراب ہو جائے. مطلب قالین خراب ہو جائے, کپڑے خراب ہو جائیں, وہ نہ ہو, اس کی کانفیڈنس کا بیڑا غرق ہو جائے ہمیشہ کے لیے, وہ چلے گا. پھر وہ بچہ اسکول میں آتا ہے, اس کی یونیفارم کا سارا سیاپا, او ہو کہ ٹائیڈی ہونا چاہیے, اور وہ سارا دن بت کی طرح بیٹھا رہتا ہے کہ وہ یونیفارم نہ گندا ہو. پھر وہ کلاس میں ہاتھ اٹھاتا ہے, سوال پوچھتا ہے کیوں, تو مس کہتی ہے یہ آؤٹ آف سلیبس ہے. کہتے ہیں سائیکالوجی کہتی ہے کہ کلاس 6 تک جب بچہ پہنچتا ہے تو اس کی اوریجنل شیپ تب مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ دنیا کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. یہ اتنی دکھ کی بات ہے, 3 سال کا بچہ 50,000 دفعہ نو سنتا ہے اور صرف 5 دفعہ یس سنتا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ انڈر کانفیڈنٹ ہوگا. اب دل میں پیار پھوٹ رہا ہوتا ہے ینگسٹرز کے, کیا ہے مجھے تو فلاں پسند ہے, مجھے پیار کرتے, آپ بولو نا ہائے اللہ نہیں کیسے بولوں, اور وہ جس کو کہہ بھی دے اس کو بھی شرم آ جاتی ہے. تو اٹس سچ اے کنفیوژن, دیر از سو مچ کانفلکٹ.
جب کانفیڈنس نکال دو آپ ذہن سے تو کانفلکٹ آ جاتا ہے. اس کانفلکٹ کی وجہ سے پھر ہم آپس میں برائیاں پھیلتی ہیں, نفرتیں پھیلتی ہیں. سو دی اپوزٹ از ریئلی ریئلی واٹ وی سی. اور پھر اوور کانفیڈنس ہوتا ہے یا انڈر کانفیڈنس ہوتا ہے, اینڈ یو کین امیجن واٹ آل ہیپنس فرام دیٹ. بہت بہت اچھا انیشیل آپ نے بات شیئر کی کہ معاشرے میں کیا مشکلات ہیں, اور اسپیشلی ایٹ اے ینگ ایج. مطلب ایک بات آپ کی بات سے مجھے یہ فیل ہوئی کہ کانفیڈنس جو ہے وہ ینگ ایج میں اگر بلڈ نہیں ہوا تو پھر بعد میں اس کو ریکور کرنا جو ہے کلوز ٹو امپاسبل یا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ینگ ایج پر جو ہے اس کا خیال رکھنا ایز پیرنٹس, ایز ٹیچرز, ایز ایڈلٹس ان سوسائٹی بہت ضروری ہے. بہت بالکل. شکریہ شیفا. اس کے ساتھ ہی میں کامبا سے بھی اب ان کا ویو لیتا ہوں. جی کامران صاحب, آپ کے ویو میں کانفیڈنس, خود اعتمادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کانفیڈنس, تھینک یو عمر. کانفیڈنس ایک اتنا حسین لفظ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا زیور ہے, اور اس کا جو حسن ہے وہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر کی جو پنہا صلاحیتیں ہیں ان کو ابھار کے, ٹٹول کے, ابھار کے سامنے لاتا ہے. اور صحیح معنوں میں جو چیز ہمارے اندر بند ہے وہ خوف نے بند کی ہوئی ہوتی ہے, ہول چڑھا ہوا ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے, آپ نے چوزے کو دیکھا ہے کبھی انڈے سے نکلتے ہوئے, تو وہ چوزا جو ہے وہ کانفیڈنس کا استعمال کرتا ہے اور ٹھک کر کے وہ شیل ٹوٹتا ہے اور وہ پھدک کے باہر آ جاتا ہے اور ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے. تو کانفیڈنس اگر ہے, جو کہ ہم سب میں ہوتی ہے, اس کو دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف سامنے لانا ہے. اور خوف جو ہے وہ اس کو دبا کے رکھتا ہے کانفیڈنس کو. اور اس خوف کو عبور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو چوزے سے ہم سیکھ سکتے ہیں, کہ مارو مارو خوف کو اور نکلو. اور جب ہم نکلتے ہیں تو پھر غلطیاں بھی کریں گے اور غلطیوں سے سیکھیں گے بھی, اور جب غلطیوں سے سیکھیں گے تو پھر ہم دانائی حاصل کریں گے, ہنر حاصل کریں گے. اور کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت ڈسپلن چاہیے, بہت ریاضت چاہیے, بہت ٹریننگ چاہیے. اپنے آپ کو کنسسٹنٹ ہمیں کرنا ہوگا, ثابت قدم کرنا ہوگا. اور کانفیڈنس اگر ہم نہیں اپنے اندر سے نکال کے باہر لا رہے اور خوف کا شکار رہیں گے تو آپ یقین جانیں پھر ہم انسان کہلانے کے مستحق نہیں رہتے. ہم آدمی ہیں اور انسان بننے اس دنیا میں آئے تھے, اور انسان اسی دن ہم بنتے ہوئے نظر آئیں گے جب ہم کانفیڈنس کا استعمال کریں گے. اور یہاں پر سیسرو کا ایک بڑا پیارا کوٹ ہے جو کہتے ہیں وہ کہ کانفیڈنس از دیٹ فیلنگ بائی وچ the mind embarks in great and honorable courses with a sure hope and trust in itself. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ مجھے اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہونا ہے, اپنی پنہا صلاحیتوں میں اعتماد کرنا ہے, ٹرسٹ کرنا ہے, اور غلطیوں سے نہیں ڈرنا. یہ جو فیئر آف میکنگ مسٹیکس ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پوٹینشل کا گلا گھوٹ کے رکھ دیتا ہے. ہمیں غلطیوں سے نہیں ڈرنا, نیک ارادے کافی ہیں. اور جب ہم میدان میں اتریں گے لوگ بالکل مذاق بنائیں گے, اور جب لوگ مذاق بنائیں گے, تانے دیں گے, تو آپ اس وقت اگر سہم گئے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو دفن کر دیا زندہ حالت میں. اور اگر آپ نے ان باتوں کو درگزر کیا, کیونکہ دیکھو نا, اناڑی جو لوگ بنتے ہیں وہی کھلاڑی بن پاتے ہیں, اور جو اناڑی ہی نہیں بن رہا وہ کھلاڑی کب بنے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس ایک ایسی صلاحیت ہے جو کہ نہ صرف ضروری ہے کہ میں ہر وہ چیز کر سکوں جس سے مجھے اور میرے گھرانے کو اور میرے معاشرے کو فائدہ ہو, اور اس کو کرنے کے لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں خوف کا سامنا کروں اور اس اندھیرے کو دور کروں, اس درار کریٹ کر کے باہر نکلوں. یہ بڑا ضروری ہے تاکہ میں پھر کچھ کرنے کے قابل ہوں. اور ظاہر سی بات ہے اس میں سمت کا تعین کرنا یہ بہت ایک اہم پہلو ہوگا, اور بہت سے راستے ہیں جو ہم لے سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گول سے نکلنا ہے. اینڈ کانفیڈنس از دیٹ بیوٹیفل کوالٹی وچ ول انیبل اس ٹو ڈو دیٹ. پھر تو مقاصد بے شمار ہیں, اس میں سے ایک پکڑیں اور اس کے ساتھ ٹھان لیں کہ بس اب سے لے کر موت تک اسی پہ کام کرنا ہے. بہت شکریہ کامبا. اور آئی تھنک انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی کہ اپنے آپ کو پہچاننا کتنا ضروری ہے. یہ چوزا بھی جو ہے وہ
اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میرے پاس ایک بیک ہے, مطلب وہ میرے پاس ایک ہارڈ چیز ہے جس کو میں یوز کر سکتا ہوں اپنے استعمال میں. اور میرے خیال سے وہ کانفیڈنس اس لیے بھی کافی لوگوں میں مسنگ ہوتا ہے بیکاز وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ اور بن جائیں, وہ کسی اور کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ویسا بن جاؤں. اب آپ تو کسی اور وجہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں, جو بات میں نے شروع میں کی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کچھ اور بننا چاہ رہے ہیں, تو پھر نیچرلی ایک لیک آف کانفیڈنس آ جاتا ہے بیکاز وہی کانفلکٹ کہ بھائی میرے میں یہ ایبلٹی نہیں ہے یا میں اس انوائرمنٹ میں نہیں پیدا ہوا لیکن مجھے بننا وہ ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک سیلف جو ہم انالیسس کی بھی بات کرتے رہتے ہیں اپنی ٹاکس میں, کہ خود کو پہچاننا اور پھر اپنی اسٹرینتھس کو پہچاننا اور پھر اپنے پرپس کو پہچاننا, یہی دراصل پھر کانفیڈنس بھی انسان کو دے گا اور اس کو پھر اپنی آگے کی طرف گامزن کرے گا. جی کمرا. عمر میں ایک چیز ایڈ کروں کہ اب چونکہ بچپن میں تو ہو گیا جو ہو گیا, اب آگے ہم کیا کر سکتے ہیں. اس میں نے اسٹیون کوی کی جو بک ہے 7 Habits of Highly Effective People, اس نے بڑا اچھی ایک بات کی, کہتا ہے پرسنل وکٹریز, آپ پرسنل وکٹریز جمع کریں. میں اگر اپنے سے وعدہ کروں روزانہ کہ آج میں نے ڈائٹ پہ جانا ہے, یا میں نے اپنی الماری صاف کرنی ہے, یا میں نے اپنے کلائنٹس کو وزٹ کرنا ہے, جو بھی میں اپنے سے وعدہ کروں اور میں وہ پورا کرتی ہوں, وہ وعدہ اپنے سے پورا کرتی ہوں اور کسی کو نہیں پتا, تو میرے اندر ایک مشین لگی ہوئی ہے, وہ میری سیلف اسٹیم, میرا بھاؤ یا خودداری, یہ کانفیڈنس کی انگریڈینٹس ہیں جو جس سے یہ پیکج کا لفظ بنتا ہے. میرا خود کا درجہ بڑھتا ہے جب میں اپنے سے, اور اگر میں اپنے سے وعدہ کر کے وہ نہ پورا کروں تو میرے اندر وہی مشین میں جو اپنی نظر میں تھوڑا سا گرا دیتی ہے, یعنی جب میرا سیلف اسٹیم کم ہوتا ہے, میرا بھاؤ کم ہوتا ہے. جو جتنا میں اپنے کو ٹرسٹ کروں گی, صرف میں عمر اتنا آپ کو ہی ٹرسٹ کر سکتی ہوں, اس سے زیادہ نہیں. کامران نے مجھے ایک دفعہ ایک جملہ سکھایا تھا کہ اگر آپ کی جیب میں 20 روپے ہیں تو آپ 2000 تو نہیں خرچ سکتے نا, پہلے اپنے کو امیر کرو پھر دوسروں کو دینے کے قابل بنو گے. تو یہاں پر I have to, and then میں دوسروں کے ساتھ جو وعدے کروں, and then break barriers. وہ چوزے والی بڑی پیاری مثال کہ the picture is so powerful in the mind. وہ جو گلاس سیلنگز توڑنے کے ہوتے ہیں, جہاں بھی آپ کہیں کہ میں فلاں چیز نہیں کر سکتی, اب آپ چونچ ماریں اس کو اور کوشش کرتے رہیں, شاید آپ کے اوپر ہی آ کے گرے لیکن کم از کم مارا تو. جیسے میں نے 4 بزنس رہ گئے ہیں میرے, میں نے 8 کھولے تھے, 4 ٹھپ ہو گئے, تو سو واٹ, میرے اپنے کی پرسنل وکٹری اتنی زبردست ہے کہ میں نے کھولے تو صحیح, بنائے تو صحیح. I urge our viewers کہ آپ جس چیز میں نہ کرتے ہیں, کہ جس چیز کو کہیں اتنا سا بھی ہو کہ یہ غبارہ مجھ سے پھلایا نہیں جا رہا, اتنی سی بھی معمولی چیز ہو, آپ پھلائیں اس کو, بجائے کہنے کہ ذرا پھلا دو, کسی اور کو نہیں دینا. You are passing on your personal victory to the other. جس کام کو آپ نہیں کر سکتے ان کو کرنا شروع کریں. وہ بات ہے نا کہ fear, there is only one way to get rid of fear is by doing what you fear. پانی سے ڈرتے ہو تو پانی میں کودو, اندھیرے سے ڈرتے ہو اندھیرے میں جاؤ, and every time you conquer one of those fears you have risen one more step of uncertainty. وہ امام غزالی نے کہا تھا کہ doubt is a form of grace. ڈاؤٹ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا کانفیڈنس لو ہوتا ہے. ڈاؤٹ از اے فارم آف گریس. It means Allah wants to raise you to a higher level of certainty. Whereas Shakespeare نے Measure for Measure میں کہا تھا, doubt is a traitor and oft makes us lose what we might win by fearing to attempt. تو وہ اپوزٹ سے, اگر ہم ڈاؤٹ کو اپنے اوپر حاوی کر دیں تو منجی پہ بیٹھے رہیں گے اور نہیں ہلیں گے, لیکن اگر ہم ڈاؤٹ کے اوپر کانکر کر گئے تو ہم انسرٹنٹی کی نہیں سرٹنٹی کی اگلی سیڑھی کو چڑھ جائیں گے. بیوٹیفل شیپا, سو انسپائرنگ اینڈ سو مچ انرجی ماشاءاللہ کمنگ فرام یو. تانبا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ بالکل کرنا چاہ رہا تھا, اور شیرین کو یاد ہوگا ہم نے ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے ساتھ ایک پروگرام چلایا تھا جس کے اندر ہم نے ڈسک پروفائلنگ کی تھی, اور وہ پوری سیریز تھی فار آل دا مینیجرز, اور اس کے اندر ولیم مارسٹن کا ایک 5 نکاتی سبق تھا جو کہ اس کریکولم کا حصہ تھا,
اور میں چاہ رہا تھا کہ کانفیڈنس سے اس کا تعلق ہے. اور عمر آپ بھی کچھ باتیں جو کہہ رہے تھے کہ سیلف ریفلیکشن کی طرف بہت ضروری ہے کہ ہم جائیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہمیں دلیل چاہیے کہ یار یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یا واقعی یہ حقیقت ہے. یہ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو کلیئر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, if you fear something then believe it کہ you have the confidence. اگر فیئر نہ ہو تو کانفیڈنس ہے ہی نہیں. فیئر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں, نکالیں اسے. ٹھیک ہے, جیسے رات از پروف آف ڈے, تھریٹس آر پروف آف اپرچونٹی, اسی طرح فیئر از پروف آف کانفیڈنس. ہے ہمارے اندر, صرف نکالنا ہے. جیسے وہ چوزے میں عقل ہے تو ہم میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اب وہ 5 نکاتی آئٹمز میں چاہ رہا تھا فوراً بیان کر دوں, اللہ کرے مجھے یاد رہیں. انگریزی میں ہے اور عمر آپ کا چیلنج ہے کہ آپ اس کو اردو میں بیان کریں گے جملہ با جملہ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا چیلنج ہوگا. Successful people understand themselves and how their behavior affects others. اب تیرا امتحان ہے. کامیاب لوگ, سکسیسفل پیپل, پھر ایک بار سوری ریپیٹ کر دیں پھر سے. Successful people understand themselves and how their behaviors affect others. تو کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود پہلے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے ایکشن سے دوسرے لوگوں پہ کیا افیکٹ آ رہا ہے. اصل میں کامیاب لوگ وہ ہیں. Beautiful. Number 2, successful people understand how they react to others. دوسری بات, پھر دوسرے جس طرح میری بات پر ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں ان کی بات پہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہوں, اور سوری آئی تھنک تھرڈ آئے گا پوائنٹ, تو وہ میری بات پہ کیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں. نہیں, پھر سے successful people understand how they react to others. اوکے, تو کامیاب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں پر, ان کی باتوں پہ ان کا افیکٹ کیا آ رہا ہے ہمارے اوپر. جی. تیسرا ہے سکسیسفل پیپل, اور یہ بڑی عجیب اور سادی سی بات ہے, لیکن میں نے جب کسی سے پوچھا ہے تو یقین جانو پڑھے لکھے تجربے کار لوگ بھی کبھی کبھی ڈگمگا جاتے ہیں. سکسیسفل پیپل میکسیمائز آن واٹ دے ڈو ویل. اچھا, یہ تو اپنی اسٹرینتھ کی بات آ گئی دوبارہ کہ جو کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی اسٹرینتھ جو وہ اچھا کرتے ہیں وہ کام اس کو زیادہ کرتے ہیں, تاکہ جو ہے دیٹ از وائی دے آر ہیئر, وہی پرپس کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ دے شوڈ ڈو مور اینڈ مور. بہت خوبصورت. چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سکسیسفل پیپل, چوتھا پوائنٹ جو ہے آر پازیٹیو اباؤٹ دیم سیلوز. Successful people are positive about themselves so that others have confidence in them. تو مطلب اتنی مثبت سوچ رکھتے ہیں کامیاب لوگ کہ وہ من کی کوئی بات ہی نہیں ہے, تو دوسرے لوگ جو ہے وہ اس سے خود ہی انسپائر ہوتے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب لوگوں پہ آ جاتا ہے, کیونکہ وہ اتنے مثبت ہیں اباؤٹ ایوری تھنگ. Absolutely. Because اگر میں شیکی ہوں تو دوسرا مجھ پہ کیوں اعتماد کرے. بالکل. اور میرے کانفیڈنس کو دیکھ کے دوسرے کا اعتماد بڑھتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کہہ رہا ہے کہ میں کر دوں گا, نو پرابلم, آپ مجھے کام تو دیں. تو کانفیڈنس کو دیکھ کے, اب جیسے تم نے عمر کانفیڈنس کا اظہار کیا اور یہ بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے کانفیڈنس کو دیکھ کے ہم چھا گئے. ہم نے کہا بس جانے. اور پانچواں جو ہے بہت ہی زبردست ہے, اس کا میرے خیال سے بڑا گہرا تعلق ہے بہت سی باتوں کے ساتھ, اور وہ ہے successful people, this is the 5th point, successful people adapt themselves to different people and situations. کامیاب لوگ ایسے بھی نہیں ہے کہ اپنی جس جگہ پر ہیں وہیں رہتے ہیں. they continuously see کہ کہاں مجھے جو ہے راستہ بدلنا ہے, کہاں مجھے ایڈجسٹ کرنا ہے, کہاں جو ہے کس سچویشن میں مجھے اس طرح کھیلنا ہے, کس سچویشن میں اس طرح کھیلنا ہے. بالکل. تو یہ بھی ہے کامیاب لوگوں کی کہ وہ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں, اور اسی سے ہی پھر ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہوتا رہتا ہے, اور کانفیڈنس بگیٹس کانفیڈنس,
جو ہے وہ passes on to everybody. Beautiful Kamba, I think یہ تو بہت اچھی سمری ہو گئی ہماری ڈسکشن کی بھی. تو آئی تھنک سیدھا باتیں جو میں نے سنی آپ لوگوں سے وہ یہی تھیں کہ بھائی ینگ ایج پہ کانفیڈینس کے اوپر ہم اویئر رہیں ایز پیرنٹس, ایز ٹیچرز, ایز ایڈلٹس, کہ اس وقت ہم بچے کو جو جتنی دفعہ ہم نہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے کانفیڈینس کو افیکٹ کر رہے ہیں, اور جتنی دفعہ ہم ہاں کہہ رہے ہیں اور اس کے کانفیڈینس کو پازیٹیولی افیکٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو اس بات پہ آپ لوگوں نے فوکس کیا. دوسرا پھر اگر خدا نہ خواستہ ہو چکا ہے جو بچپن میں اگر ہو گیا, آل از ناٹ لاسٹ, آپ اپنے پرسنل وکٹریز پہ فوکس کریں کہ آپ کوشش کریں اپنی جیتوں کو جمع کریں, اوروں کے ساتھ اکیلے جیتیں, اور وہ ایسے وعدے کریں اپنے آپ سے جو پھر جب آپ پورے کریں تو پھر آپ کو وہ اس میں جیت محسوس ہو اور آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھتا جائے, کیونکہ کانفیڈنس آپ لوگوں نے دونوں نے کہا کہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ ہے کنٹیجیس, مطلب دس از ایز کنٹیجیس ایز ایور کہ کانفیڈنس سے دوسروں کو کانفیڈنس ملتا ہے. اور پھر کامبا نے بہت خوبصورتی سے سکسیس کو جو ہے, کامیابی کو جو ہے وہ کانفیڈنس سے لنک کیا اپنے 5 نکات کے ساتھ, جو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, ویڈیو میں موجود ہے, دوبارہ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آئی تھنک میں سب کو ریکویسٹ کروں گا دوبارہ سے کہ اپنی لائف میں اپنے آپ کو پہچانیں, نو دائی سیلف, اس سے ہی اپنی کانفیڈنس کو جو ہے آپ آئیڈینٹیفائی کریں, اور پھر اپنے کوئی مقصد پکڑ کر اپنی کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر لگ جائیں اور دنیا کو بدلنے میں کاررواں ہو جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس سٹوریز جو کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی کانفیڈنس سے کوئی چینج لائے ہیں اس ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ پوسٹ کریٹ کر سکتے ہیں ہمارے پیج پہ, آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ میسج کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اس کاز کو جو ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اڑان دینا چاہ رہے ہیں, کانفیڈنس کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائن کریں, اور ہم بھی آپ کی کانفیڈنس سے انسپائر ہو کر اور لوگوں کو جو ہے وہ اڑان کی طرف لے کے جائیں گے, اور اگلے آسمانوں کی طرف جو ہے وہ اڑان لیتے جائیں گے. انشاءاللہ اگلی دفعہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. ہمارے گیسٹ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.